وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا، اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ مقام ابراہیم، اس کے بارے میں دور جدید کے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی پتھر نہیں، اصل میں یہ پوری کی پوری جگہ ہی مقام ابراہیم ہے، یعنی جہاں ابراہیم علیہ السلام آ کے آباد ہوئے تھے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے نزدیک وہی بات درست ہے جو سلف سے چلی آ رہی ہے، جس کے بارے میں پختہ روایات موجود ہیں کہ جس طرح حجر اسود کو جنت سے لایا گیا تھا، یہ پتھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے ہی لایا گیا۔ تعمیر کے دوران آپ اس پہ کھڑے ہوتے، جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ پتھر بھی خود بخود اونچا ہوتا جاتا۔ اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ یہ پتھر ہی مقام ابراہیم ہے جو اب بھی محفوظ ہے، اور بیت اللہ کے طواف کے بعد اس کے قریب 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين